الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے آج چوتھے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، لیکن خرچ کیا اور کیسے کرنا ہے اس کے آداب بھی بتا رہے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ جو لوگ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے ہوئے ہیں انہیں علم ہوگا کہ ریاض الجنہ اور رسول اللہ کے روضے سے پیچھے ایک چھوٹا سا تھڑا بنا ہوا ہے جسے اصحاب صفہ کی جگہ کہتے ہیں۔ اصحاب صفہ وہ طالب علم تھے جو مسجد میں ہی رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کرتے تھے۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ستونوں کے ساتھ ایک کپڑا باندھا ہوا تھا۔ لوگ اس کے اندر ان کے کھانے کے لیے کھجوریں ڈال جاتے تھے۔ ایک دن رات کو کسی شخص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو سمجھانا یا اللہ سمجھاتے تھے تو اس کا نام لے کے اسے ٹیز نہیں کرتے تھے، صرف ایسا کرتے تھے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اس کے گھر میں کوئی ردی کھجوریں پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا چلو طالب علم کھا لیں گے۔ اس نے آ کے اس کپڑے میں ڈال دی۔ اب یا اسے پتا ہے یا اللہ کی ذات کو پتا ہے اور کسی کو نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی نہیں حتى تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز کو مما تحبون جو تمہیں بہت پسند ہو، بہت محبوب ہو۔ وما تنفقوا من شيء، جو بھی تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ به علیم، اللہ اسے جانتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک صحابی جن کا نام ابو طلحہ انصاری ہے کھڑے ہوئے نبی کریم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے پاس جتنے بھی اثاثے ہیں ان میں سب سے محبوب مجھے وہ باغ ہے جو مسجد نبوی کے سامنے جس کے اندر بے رحا کنواں ہے۔ بے رحا آج یہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا اور ایک جگہ گول پتھر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر بے رحا لکھا ہوا ہے کہ یہاں بے رحا کنواں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کی کھجوریں اور پانی پیا کرتے تھے، جو میٹھا پانی اور کھجوریں بھی بہت ہی اعلیٰ درجے کی تھی۔ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال میں سب سے بہترین یہ ہے اور میں اسے اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، اور آپ جو آپ کی من میں ہے آپ اسے استعمال کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ، اللہ تجھے اجر عطا فرمائے، تیرے جو غریب رشتہ دار ہیں یہ ان میں تقسیم کر دے۔ تو انہوں نے اپنا وہ قیمتی باغ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دیا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ نے ویسے ہی عزت نہیں دی تھی انہیں، ان کے اندر بہت شرف تھا کہ ان کے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑ جاتی تو ان کے دل میں بس یہ ہوتا تھا کہ بس جو کچھ ہم سے بن سکے ہم کر دیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ہمارے سامنے جب اللہ یا اس کے رسول کا حکم آتا ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ہمارا اور ان کا یہ فرق تھا۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی رسول اللہ کی خدمت میں آئے جب یہ آیت سنی
آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری زندگی میں سب سے بہترین مال جو مجھے ملا ہے وہ خیبر کی فتح کے بعد مجھے ملا تھا. میں وہ ساری اثاثے وہ ساری زمینیں جس میں بے شمار پھل ہے اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں, آپ اسے جیسے چاہیں استعمال کر لیں. آپ نے فرمایا عمر نہیں, آپ اس باغ کو اپنے پاس رکھو, اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں غرباء کو دیتے رہو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا. آج مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے, ہمارے پاس جو کپڑا بسیدہ ہو جائے ہمیں خود پسند نہ ہو کہ ہم یہ نہیں پہن سکتے, اب وہ غرباء کو دے دیتے ہیں. ہم وہ کھانا جس کے متعلق ہمیں احساس ہو جائے کہ اب یہ بس رہا ہے, وہ باہر فقیر کو پکڑا دیتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت انسان کو یہ بات بتلا رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, ہرگز نیکی نہیں ہے یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما تحبون, جو تمہیں بہت محبوب چیز ہے. وما تنفقوا من شيء, جو بھی تم خرچ کرتے ہو کسی بھی چیز سے, فإن اللہ به علیم, اللہ اس کو جانتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے, خرچ کرنے سے مال کو کم نہیں ہوتا. اللہ نے وعدہ کیا, بلکہ ایک فرشتہ مقرر کیا جو زمین پہ آتا ہے اور اللہ کے حضور سارا دن دعا کرتا ہے, اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دے اور بخیل کے مال کو اے اللہ کم کر دے. بخیل وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال تو ہو لیکن وہ غرباء کا حق نہیں دیتا. اور بخل ایک ایسی چیز ہے جو یہود کی صفت ہے. یہودی بڑے بخیل ہیں, اور جب انہیں خرچ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ, کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے ہاتھ نہیں, ہاتھ تمہارے بندھے ہوئے. تو یہ ایسی بدنصیب قوم ہے جو اللہ پہ اعتراض کرنے سے بھی باز نہیں آتی, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کرنے پہ باز نہیں آتی. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ قرآن کریم اور اللہ کے احکامات کا صریحاً انکار کرتے ہیں. ہر آیت کا اپنی مرضی کا ترجمہ کرتے ہیں اور لوگوں کو قرآن کے متعلق بدظن کرتے ہیں. اگر قرآن کے متعلق نہیں تو رسول اللہ کے فرمان کے متعلق انہیں بدظن کرتے ہیں. اللہ رب العزت ایسے شیاطین سے ہماری حفاظت فرمائے, اور یقین جانیے کہ ہمارے معاشرے میں تو ایسے خناس بہت زیادہ ہیں. خصوصاً جب سے سوشل میڈیا عام ہوا, نوجوان بچے بوڑھے سب ان فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور اللہ کے احکامات کو من وعن مان کے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.